کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا، محرم ابھی شروع نہیں ہوا، اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے، کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا جو کہ اس وقت کا سب سے بڑا مشہور فتنہ ہے، اس کا بھی لیٹسٹ ایک ویڈیو آئی ہے کالے لباس کے حوالے سے، کالا لباس پہننا کیسا ہے۔ اس میں کسی نے اس کو سوال پوچھا، تو اس سوال کے جواب میں جو اس نے بدتمیزانہ جواب اختیار کیا، جو اس کا ایک لہجہ ہے، جو اس نے اپنا ایک لہجہ بنا لیا ہے کہ ہر جواب میں ہی بدتمیزی کرنی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں تمیز سے جواب دوں گا تو شاید کوئی نہ سنے، کیونکہ مجھے سننے والے بھی تماشا بین ہیں، تو میں تماشا تھوڑا سا کروں، تھوڑا سا ڈرامہ کروں، تھوڑی سی مکاری کروں، تاکہ میرے بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ تو اس سے سوال یہ ہوا کالا لباس محرم میں پہننا کیسا ہے؟ تو کہتا ہے کالا لباس محرم میں پہننا ثواب کا کام ہے، یعنی اب آپ پہنیں گے تو اس پہ آپ کو ثواب ملے گا۔ میں پوچھتا ہوں انجینئر مرزا سے، آپ یہ بتائیں کہ ثواب اور عذاب یہ کون امت کو بتا سکتا ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ فلاں عمل کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا، فلاں عمل کرنے سے آپ کو عذاب ملے گا؟ جب بزرگان دین کے اوظائف اور وظائف بتائے جاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ وظائف قرآن پاک سے مختص کیے ہیں، قرآن پاک کی صورتوں سے مختص کیے ہیں، احادیث سے کچھ الفاظ لی کر ان سے مختص کیا ہے یہ وظیفہ، تو ان پر تم کہتے ہو کہ ان پر ثواب نہیں ہو سکتا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں ہوئے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں پلمبر صاحب، آپ یہ بتائیں جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ محرم میں کالا لباس پہننے سے ثواب ملتا ہے، یہ کون سی حدیث سے آپ نے بیان کیا ہے؟ کون سی حدیث آپ نے یہاں پر پڑھ کے سنائی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اے میری امت تم نے کالا لباس پہننا ہے، محرم کے دنوں میں تمہیں ثواب ملے گا زیادہ، محرم کے دنوں میں کالا لباس پہننے سے؟ یہ آپ حدیث پاک دکھائیں، وگرنہ آپ نے ثواب کی اپنی طرف سے خود ہی ایک لباس کے اوپر ثواب ملنے کی فضیلت بیان کی ہے، اس فضیلت کو آپ نے خود اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، یہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں ہوئی ہے، یہ آقا علیہ السلام نے بیان نہیں کی ہے، اور حضور نے فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ دیکھے۔ جو میری ذات کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتا ہے، میری ذات کی طرف جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، مرزا صاحب آپ کے بھی علم میں ہوگا، آپ کے شاگردوں کے بھی علم میں ہوگا، آپ کے اسٹوڈنٹوں کے بھی علم میں ہوگا، آپ کو سننے والوں کے بھی علم میں ہوگا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ محرم میں کالا لباس پہننے سے ثواب ملتا ہے۔ یہ آپ نے اپنی طرف سے خود ساختہ ایک بیانیہ بنایا اور کہہ دیا کہ محرم میں کالا لباس پہننے سے ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ کے اس دعوے کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا آپ نے دعویٰ کیا ہے، کیونکہ ثواب اور عتاب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، نبی بتاتے ہیں، اور یا صحابی بتاتے ہیں، اور اس کو بھی مرفوع حکمی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے جو
جو محرم الحرام میں ثواب ملنے کی بات کی ہے، ذرا اس کی وضاحت فرمائیں، یا کہ آپ پر الہامات شیاطینیہ ہوتے ہیں ان سے آپ نے یہ بات کی ہے، یا واقعی آپ کے پاس کوئی حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ آیا ہے کہ محبوب خدا نے فرمایا ہے کہ جو محرم میں کالا لباس پہنے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، اس کو اتنا ثواب ملے گا؟ آپ یہ تعصب قیامت نہیں دکھا سکتے۔ آپ کی ایک بات، دوسری بات آپ نے اسی تھوڑی سی ویڈیو میں یہ بھی کہی ہے کہ کالا لباس محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرغوب لباس تھا، بلکہ محبوب لباس تھا۔ آپ نے یہ بھی الفاظ بولے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کتنے بڑے دجال ہیں آپ، اور کتنے بڑے بے غیرت ہیں آپ کہ آپ آقا علیہ السلام کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے رہتے ہیں۔ کچھ تو خدا کا خوف کریں، کچھ تو اللہ سے ڈرے کہ اتنے اتنے جھوٹ آقا علیہ السلام کی طرف آپ منسوب کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ حضور کا مرغوب لباس ہے، بلکہ محبوب لباس ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے جس لباس کو محبوب فرمایا، جس لباس کو اچھا فرمایا، جس لباس کو اطہر فرمایا، جس لباس کو اطیب فرمایا، وہ کالا لباس نہیں ہے بلکہ سفید لباس ہے جس کو حضور نے پسند فرمایا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کا لباس پہننا جائز ہے، کالا لباس بھی پہننا جائز ہے کہ آپ عام دنوں میں کالا لباس بھی پہن سکتے ہیں، دیگر رنگ بھی آپ پہن سکتے ہیں، لیکن ان سب میں جو افضل ہے، جو اعلیٰ ہے، جو خیر والا ہے، جو اطیب ہے، جو اطہر ہے، وہ سفید لباس ہے۔ اس کی ایک شان ہے، اس کی مثال میں آپ کو حدیث پاک سے دیتا ہوں، شاید کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ پورا جانور حلال ہوتا ہے، اس کا جانور جب حلال ہو جاتا ہے تو اس کا جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ سینے کا گوشت ہو، چاہے وہ کلیجی ہو، تو وہ حلال ہوتی ہے، اس کا کھانا جائز ہوتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کو ان تمام حلال اجزاء میں سے جو سب سے زیادہ پسندیدہ تھا وہ بکری کی دستی تھی کہ آقا علیہ السلام اس کو پسند فرماتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور دیگر کو پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ حضور کو جو محبوب لگتا تھا، جو مرغوب کھانا لگتا تھا، وہ بکری کی دستی ہوتی تھی۔ اسی طرح ہر لباس پہننا جائز ہے، چاہے وہ سیاہ ہو، چاہے وہ سبز ہو، جو بھی رنگ ہو، وہ لباس پہننا تو جائز ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کو جو سب سے زیادہ محبوب تھا، جو سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، جس کی طرف آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو ترغیب دلائی کہ اس لباس کو پہنو، وہ کوئی اور لباس نہیں بلکہ سفید لباس ہے۔ اور وہ شاید ہی مرزا صاحب اب کبھی کبھی پہنتے ہیں، وگرنہ دیگر لباس آپ زیادہ پہنتے ہیں۔ فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں، حضور کی جو پسند ہے وہ سفید لباس ہے۔ نسائی کی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ ثِيَابِكُمْ، کہ تمہارے تمام لباسوں میں، تمہارے تمام کپڑوں میں جو سب سے افضل لباس ہے، جو سب سے اعلیٰ لباس ہے، فرمایا وہ سفید لباس ہے۔ سفید لباس کو اپنا لو۔ اور دیگر حدیث میں آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم پر سفید لا کپڑا پہننا لازم ہے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فرمایا اپنے مردوں کو بھی سفید لباس پہناؤ۔ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاكُمْ، اور اپنے زندوں کو بھی سفید لباس پہناؤ، کیونکہ یہ سب سے پاکیزہ ہے، سب سے اطہر ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ معلوم ہوا ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جو محبوب لباس ہے وہ کالا لباس نہیں، وہ سفید لباس ہے۔ آپ نے مرزا صاحب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو آپ کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔